السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں۔ یہ احادیث جہاد سے متعلق ہیں اور بڑی اہم باتیں اس میں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو بہت قابل غور ہیں۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث میرے سامنے اس وقت ہے، جہاد میں معمولی شرکت کا درجہ۔ حدیث نمبر ہے 3615/5۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکی داری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد، جب کفر باطل کے درمیان میں جہاد جاری ہو، اس میں معمولی درجے کی شرکت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کا بڑا درجہ اور بڑا ثواب ہے۔ وہ چاہے کوئی آدمی ایک چوکیداری کا کام کر لے، یعنی دشمنوں پر نظر رکھے، اپنے مجاہدین کی حفاظت پہ مامور ہو، یا اسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، ان کی مدد کرے سامان اٹھانے میں، رکھنے میں، تو معمولی سے معمولی کام بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنگ میں ہر ایسے کام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے کاموں کی مدد سے ہی انسان پھر جنگ لڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر دوسری روایت ہے، اس کا عنوان ہے جہاد میں زخمی ہونے والا۔ یہ حدیث نمبر ہے 3626/16۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور زخمی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا۔ خون کا رنگ تو لال ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس میں ان زخمیوں کا درجہ بیان کیا گیا ہے جو جہاد میں شہید تو نہیں ہو پاتے لیکن زخمی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی زخم لگتا ہے، ظاہر ہے کہ جہاد میں جب آدمی لڑائی میں حصہ لے رہا ہو تو پھر زخم لگ سکتا ہے، تو وہ چاہے معمولی زخم ہو چاہے بڑا زخم ہو، لیکن اس کی قدر ایسی ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اس زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن اس سے خوشبو آ رہی ہوگی، مشک کی خوشبو، یعنی بے انتہا شاندار خوشبو، جسے آس پاس والوں کو دور دور تک سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جہاد میں حصہ لے کر آیا ہے اور جہاد میں زخمی ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون جہاد میں زخمی ہوا، کون کسی اور وجہ سے زخمی ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ درجہ سے انہی کو دے گا جو کہ جہاد میں زخمی ہوئے ہوں گے۔ یعنی صرف زخمی ہو جانے کی بھی اتنی اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں اور قدر ہوگی۔ پھر اگلی حدیث ہے، شہید کا ہر گناہ معاف ہوگا لیکن قرض نہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 3630/20۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے لیکن قرض کو نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بتائیے کہ کتنی اہمیت ہے اس حدیث کی کہ شہید ہونے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی نماز میں کوئی کوتاہی ہو، روزے میں کوئی کوتاہی ہو، حج میں کوتاہی ہوئی ہو، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جتنے گناہ وہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جو کسی انسان کے ساتھ معاملہ کر کے آیا ہے۔ وہ مثال کے طور پر یہاں ایک بات بتائی گئی، قرض، اگر اس نے قرض لیا وہ ادا نہیں کیا زندگی میں تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے قرض کی کہ آدمی کو زندگی میں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ادا ہو جائے، ورنہ
اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کی نیکیوں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا. وہاں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں جس سے وہ قرض ادا واپس کر سکے. وہاں وہ آدمی بھی آئے گا جس سے قرض لیا تھا, وہ مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے میرے سے قرض لیا تھا, واپس نہیں کیا, تو حکم دیا جائے گا واپس کرو اس کا قرض, وہ چاہے شہید بھی ہو. لیکن اب چونکہ اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے واپس کرنے کے, نہ وہ یہ سکہ اس وقت وہاں چلے گا, کوئی بھی سکہ نہیں چلے گا, تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں نکال کے اس مانگنے والے کے حقدار کا حق ادا کر دو. تو اندازہ لگائیے کہ قرض کی کتنی اہمیت ہے. لوگ تو یہاں قرض لے کے کھا جاتے ہیں, ادا کرنے کی سوچتے بھی نہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے جو جان بوجھ کے اس طرح کرے گا. تو اس لیے کسی کا کچھ دینا ہو, لین دین ہو, تو کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہی اس کو نپٹا لے, تاکہ وہاں جا کے پھر نہ بھگتانا پڑے. اگلی حدیث ہے جان اور مال کے ذریعے جہاد. حدیث نمبر ہے 3044/34 3644/34. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین سے اپنی جان, مال اور زبانوں کے ذریعے جہاد کرو. یہ ابو داؤد, سنائی اور دارمی کی حدیث ہے. یعنی اس میں جہاد کی قسمیں بتائی گئی ہیں. جہاد کس کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ جان کے ذریعے دشمنوں سے آدمی لڑ جائے اور اس میں چاہے شہید ہو جائے چاہے زخمی ہو جائے, تو ایک تو یہ جان کا جہاد ہے. مال کا جہاد یہ ہے کہ دشمن کے خلاف لڑائی کے لیے اوزار چاہیے, ہتھیار چاہیے, اور ڈیفنس کے لیے انتظام کرنا ہے. اس کے لیے پیسہ لگانے کے لیے اپنا حصہ ڈالے, وہ جتنا ڈال سکتا ہے. یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے, اور اس میں بھی جہاد کا ثواب ملے گا. اور تیسرا ایک اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زبان کے ذریعے سے بھی جہاد کرو. زبان کے ذریعے کس طرح جہاد ہو سکتا ہے کہ اپنے مجاہدین کو تقریروں کے ذریعے سے ان کا جذبہ ابھارا جائے. جنگ کے موقع پر اس کی مورل کو ہائی کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اگر جہادیوں کا مورل ڈاؤن ہوگا تو وہ جہاد نہیں کر سکتے. اس لیے ان کا مورل ہائی کرنے کے لیے اگر کوئی زبان سے اچھی تقریر کر سکتا ہے یا اچھے اشعار بیان کر سکتا ہے جو ان کے شوق جہاد کو ابھارے, ان کے جذبے کو بلند کرے, تو یہ ضرور کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ صلاحیت ہر شخص میں نہیں ہوتی, لیکن جس میں ہوتی ہے, جو اچھی تقریر کر سکتے ہیں, اچھے اشعار کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی جگہوں میں صحابہ کو ابھارا ہے کہ ان کے خلاف شعر کہو, جو ان کے خلاف جو شعر کہہ سکتے ہو کہو, اور پھر سنتے تھے آپ شوق سے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے جذبہ جہاد کو ابھارنے کا. تو اس لیے ان تینوں ذریعوں کی اہمیت دی گئی ہے جہاد میں. اپنی اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے, جان سے بھی, مال سے بھی, اور اس طرح زبان سے بھی. تو آدمی جس طرح بھی حصہ لے سکتا ہو. جب جہاد کا موقع آ جائے, باطل سے معرکہ ہو جائے برپا, تو پھر ہر ایک اپنا حصہ ادا کرے جو جس طرح ادا کر سکتا ہے. اگلی حدیث ہے, عنوان ہے شہید کی تکلیف. حدیث نمبر ہے 3658/48. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چونٹی کے کاٹنے سے تم کو ہوتی ہے. یہ ترمذی, دارمی اور سنائی کی حدیث ہے. اندازہ لگائیے آپ, یعنی شہید جو اپنی جان دے بیٹھتا ہے یا اس کو ایسے زخم آتے ہیں جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے, اس کو بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تکلیف لیکن اس کو اتنی ہوتی جیسے ہمیں ایک چونٹی کاٹ لے تو معمولی سی ہم کرتے ہیں, وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے ہلکی سی, بس اتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور جو آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ پھر ایک حقیقت ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. یعنی شہید, یعنی تصور میں آتا ہے کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا, شہید ہو گیا, مر گیا, کیا کیا بیچارے کو تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے.
حقیقت میں اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اس کے لیے سہولت ہے یہ شہید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہمیں زندگی میں کوئی چوٹی کاٹ لے تو ہمیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شہید کے شامل حال ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انتقال کے بعد تو سیدھا جنت میں ہی جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 3579/1 شہید کی منزل۔ حضرت جابر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کی لڑائی میں ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ اگر میں لڑائی میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا جنت میں۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کھجوروں کو پھینک دیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ شوق جہاد کا اندازہ لگائیے آپ کہ اس زمانے میں کیا شوق جہاد تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، ان کے کال پر یہ جہاد شروع ہوا اور برپا ہوا، تو پھر ان کی موجودگی میں تو شہادت مل گئی جن کو، کتنے خوش نصیب تھے وہ۔ تو یعنی شوق کا عالم بتایا جا رہا ہے اس زمانے میں کہ کسی شخص نے پوچھا کہ اگر میں مارا جاؤں جہاد میں تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت۔ تو اسی وقت اس شخص کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھے، اس نے پھینکے، تلوار اٹھائی اور دشمنوں کے درمیان جا گھسا اور زبردست جہاد کیا اس نے، اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو خوش نصیبی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی ہی میں اس کو جنت کی بشارت دے دی تھی، اور یہ بشارت صرف اس کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے جو بھی اسلام کی خاطر، اپنے دین کے خاطر یا اپنے ملک کے خاطر، حق کے خاطر، حق بات پر ہے، اس کے لیے وہ لڑ رہا ہے۔ ملک ہے، ملک پہ دشمن نے حملہ کر دیا، اس کے لیے لڑ رہا ہے، یا اسلام پر کوئی بات آ گئی اس کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی مقصد، کوئی بھی اچھا مقصد ہو جس کے لیے وہ لڑ رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، اور اس میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور اس کا ٹھکانہ براہ راست جنت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام شہیدوں کو جو آج بھی ایسے کسی اچھے مقصد کے لیے شہادت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں موقع ملے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی آسان جنت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔